حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہسٹری کے متعلق آج ہم تیسری جو قسط ہے وہ بیان کریں گے۔ اس میں کچھ واقعات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ علوم شریعہ کی تکمیل کے بعد سلوک طریقت طے کرنے کے لیے شیخ المشائخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاں ایک عرصہ رہ کر خرقہ خلافت حاصل کیا۔ اپنے شیخ سے اجازت لے کر حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں کے بڑے بڑے مشائخ کرام کے فیض و برکات سے مستفیض ہوئے اور مدینہ طیبہ میں امام الانبیاء المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ نے حضرت خواجہ کو فرمایا، اے قطب المشائخ، تم معین الدین ہو، اس جہاں کو ظلمت کفر کو نور ایمان سے روشن کرو۔ ممکن ہے کہ ایک بار اپنے مرشد کریم کے ہمراہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری ہوئی اور دوسری بار ان سے اجازت لے کر گئے ہوں۔ اپنے مرشد کریم سے اجازت لے کر ہندوستان آتے ہوئے آپ نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر چلہ کشی فرمائی۔ فیض یابی کے بعد یہ مشہور زمانہ شعر کہا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کامل آرا رہنما۔ چلہ گاہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چلہ گاہ موجود ہے۔ اہل محبت اس کی زیارت کر کے روحانی کیف و سرور محسوس کرتے ہیں۔ فقیر کو بار بار حاضری کا موقع ملا۔ اجمیر روانگی، لاہور سے براستہ سامانہ دلی اور وہاں اجمیر گئے، جہاں جہاں سے گزرے لاکھوں غیر مسلموں کو دامن اسلام سے وابستہ کرتے گئے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرماتے گئے۔ حضرت خواجہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہوئے اور بلاد اسلامیہ کے مشہور اولیاء کرام مثلا نجم الدین کبریٰ حضرت سرکار غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی اور سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض و برکات حاصل کرتے ہوئے بتاریخ 10 محرم الحرام 561 میں اجمیر شریف تشریف لائے۔